میں سب سے پہلے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا اینڈ دین اوبیسلی جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے آئی ول ٹرائی ٹو ایڈریس دیم ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. دیکھیں آج سے شروع کرتے ہیں. آج 30 جون ہے اور یہ فسکل ایئر ہم ختم کہاں کر رہے ہیں بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ہم نے اگلا سال انشاءاللہ شروع کرنا ہے ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے. میکرو اسٹیبلٹی پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں اور آپ سب لوگ ان فیکٹس اینڈ فگرز کو جانتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ میں کیا ہوا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کیا ہوا, کرنسی کی اسٹیبلٹی کیسی رہی, فارن ایکسچینج ریزروز اس وقت $9 بلین پہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ انفلیشن جو ہے وہ 38% سے 12% پہ آئی. جو فوڈ انفلیشن ہے وہ کہاں آئی اور پھر آگے جا کر اس پہ ضرور انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہ جو میکرو اسٹیبلٹی ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں چاہیے ہمیں, کیونکہ ابھی ہم آئی شور بات کریں گے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی. اگر آپ ایگزسٹنگ جو انویسٹرز ہیں ان کی آپ پروفٹس اور ڈویڈنڈس کو ریپیٹریٹ نہ کر پائیں اور اس میں جو تسلسل ہونا چاہیے اس کو برقرار نہ رکھ سکیں, تو obviously before we go out and ask for additional investment تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور میں لوکل انویسٹرز پہ بھی آؤں گا. تو یہ پرویو تو سینٹرل بینک کا ہے اینڈ آئی ول آلویز ریسپیکٹ دیٹ. لیکن مئی کے آخر تک اور یہ جون کے اوائل تک جتنا بیک لاگ تھا whether it's letters of credit, ایم فارمز, جو یہ انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ان کا جو پروفٹس اور ڈویڈنڈ کی ریپیٹریشن تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ایز وی گو ان ٹو دا نیکسٹ فسکل ایئر کہ ہم سارا یہ جو بیک لاگ ہے یہ ختم کر سکیں. یہ ہے ایک فائدہ میکرو اسٹیبلٹی کا. نمبر 2, بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی ایف آئیز آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, ورلڈ بینک کا کیا ویو ہوگا, اے ڈی بی کا کیا ویو ہوگا, باقی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا کیا ویو ہوگا. تو چونکہ آپ خود رپورٹ کر چکے ہیں میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ $1 بلین approved by the World Bank. $1 بلین for DASU. اور ابھی 2 دن پہلے آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے, کیونکہ یہ صرف G2G کی بات نہیں ہے, ان دا پرائیویٹ سیکٹر از ویل, کہ جو آئی ایف سی نے $400 ملین اپروو کیا ہے فار پی ٹی سی ایل ان دا کانٹیکسٹ آف دیئر ایکوزیشن فائنینسنگ. تو باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی کہ جی ہوگا نہیں ہوگا, یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. $1.4 بلین یہ آپ لوگوں نے سب نے رپورٹ کیا ہے which have been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year. یہ ہے فائدہ میکرو اسٹیبلٹی کا. اور اسی کے ضمن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے بات چلیں کہ جو بجٹ جو آیا ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. کہ یہ جو ذکر ہو رہا تھا کہ جی یہ اگلے سال کا جو بجٹ ہے اس میں یہ ایف بی آر کر پائے گا نہیں کر پائے گا, تو میرے پاس ابھی اسٹل ورک ان پروگریس کہ 9.3 ٹریلین روپیز کا جو تخمینہ ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. میں بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو بجٹ تھا وہ 9.4 ٹریلین تھا. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی شارٹ فال رہ گئی ہے, بٹ اٹس ہارڈلی اینی تھنگ. سو یہ 30% انکریز ہے ان ٹرمز آف ٹیکس ریونیوز ایئر آن ایئر. تو جب ہم اگلے سال 40% کی بات کرتے ہیں تو یہ ایف بی آر نے ایکچولی کر کے دکھایا ہے کہ 30% کی گروتھ ہو سکتی ہے. اب آگے چلیے جی, بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ میکرو اسٹیبلٹی کو ہم نے پرماننس کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. اور دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں, اگر میکرو انڈیکیٹرز آگے پیچھے ہو گئے تو پھر مائکرو ویریبلز پہ ہم ضرور آئیں گے. بٹ اگر میکرو ویریبلز صحیح سمت میں جاتے رہے تو انشاءاللہ پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی. اگر میکرو ویریبلز کہیں گر گئے اور میکرو اسٹیبلٹی کہیں لڑکھڑا گئی تو دین دا ریسٹ آف اٹ آئی تھنک از گوئنگ ٹو بیکم ویری ویری ڈیفیکلٹ. جو پرنسپلز آف دا بجٹ جو میں نے اصول بتائے اس میں 3 چیزیں تھیں کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13% کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں,
اگلے 3 سال میں, بیکاز 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی, اور آپ اس کو رپورٹ بھی کر چکے ہیں, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں, پاور سیکٹر کی ریفارمز ہیں, پیٹرولیم سائٹ پہ ریفارمز ہیں, دوز آر ویری کرٹیکل, اس پہ بھی میں آؤں گا. اور پھر اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ 1 ٹریلین ہے, جی وہ 1 ٹریلین کین ہیلپ اس ود ایوری تھنگ. اگر یہ اس قسم کا لاس نہ ہو رہا ہو اس ملک میں, اس قسم کی لیکیج نہ ہو رہی ہو اس ملک میں, تو ہمارے پاس وہ اسپیس اویلیبل ہے ٹو ایکچولی ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہیلپنگ ویریس سیگمنٹس. اب میں تھوڑا سا یہ ریونیو سائڈ پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو پرنسپلس تھے ٹیکس ٹو جی ڈی پی, کہ ہم اگلے سال اس کو 10.5% پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اگلے 3 سے 3.5 سال میں اس کو 13% پہ لے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہمارا کرنے کا ہے وچ از FBR, کہ جو لیکیجز ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے, جو کرپشن ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے, جو تھیفٹ ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے. تو اس سلسلے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, اور اس پہ بڑے ٹھوس اقدامات لیے جا رہے ہیں ان ٹرمز آف ڈیجیٹلائزیشن آف دا FBR. اور یہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ہے, کوئی ورٹیکل نہیں ہے. ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد کیا ہے؟ آپ سب لوگ all of you are dealing with now the mobile apps and all of that, you understand that کہ اب آپ لوگوں کو برانچز میں نہیں جانا پڑتا, آپ کو کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں کرنی پڑتی. کیونکہ میں ایک بینک سے آ رہا ہوں, میں اس لیے وہ ایک آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی ہم برانچز میں جاتے ہیں, جی وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں, جی وہاں کلائنٹ سروس نہیں ملتی. آج اپنے آپ موبائل ایپ پہ آپ یوٹیلیٹی بلز پے کرتے ہیں, آپ اپنی پیمنٹس کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی, اینڈ ود ان سیکنڈز آپ کرتے ہیں. اور یہی مقصد ہے جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن آف FBR. محصولات تو اس میں ہوں گی, بیکاز جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی اتنی کرپشن کم ہوگی, اتنی جو انسینٹیوائزیشن ٹو فیسیلیٹیٹ, بیکاز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. جب 750 بلین کا ایک ٹیکس سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے, تو ہماری جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں, تو یہ کوئی آ کے کرتا بھی تو ہے نا, کوئی دیتا بھی ہے. اگر ہم کسی کو جا کے آفر کرتے ہیں تو پھر کوئی اس کو رسپونڈ بھی تو کرتا ہے نا. تو ہم نے یہ ہیومن انٹرونشن کو کم کرنا ہے. اور اگر یہ چیز رک جائے, کین وی دین ایکچولی سینڈ اٹ اکراس ٹو ایوری تھنگ دیٹ دا کنٹری اینڈ دا نیشن از آسکنگ فار, کہ ہمیں آپ ریلیف دیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جو کمپلائنس میں ایشوز ہیں, جو ہمیں کرنا ہے ٹو فل دیز گیپس. اور وہ ڈیجیٹلائزیشن از ون تھنگ. دا ادر تھنگ فرام مائی پرسپیکٹیو از کہ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں, اور FBR اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل دوبارہ اس پہ میٹنگ کی, اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی کی میں نے بات کر دی, اور اسی وجہ سے ہم اس پہ بہت متوجہ ہیں. بٹ اٹ آلسو اسٹارٹس وتھ پیپل اینڈ دین دا پروسیس, اس کو کتنا سمپلیفائی کیا جائے. یہ سیلریڈ کلاس کی آئی ایم شیور بات کریں گے. میں جن ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں, اس سیلریڈ کلاس میں وہاں سیلریڈ کلاس کا ہی ایک شخص تھا کہ وہاں کی جو ٹیکس اتھارٹی تھی, مجھے اینڈ آف دا ایئر مجھے ایک فارم بھجوا دیتی تھی کہ یہ آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے ایٹ سورس. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ اس میں کوئی آگے پیچھے آپ نے کرنا ہے. اگر میں نے کوئی کار خریدی, کار بیچی, میں نے کوئی پراپرٹی خریدی, میں نے بیچی, صرف یہ میں امینڈمنٹس ان کو بھیجتا تھا, وہ اگلے دن مجھے واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ آپ کا فائنل ٹیکس ہے, یا ہم آپ کو واپس کریں گے یا آپ مجھے ادارہ اس میں ایڈیشنل رقم آپ ادا کریں. دیٹ واز اٹ. واز اے 2 to 3 day process. تو ان جو پروسیسز میں جو سمپلیفیکیشن لانی ہے, اور جب میرے یہ چیمبرز والوں کے ساتھ ملا, اور میں بڑا مشکور ہوں FPCCI کا, کیونکہ انہوں نے ہمیں 1-2 فارمز بھجوائے ہیں کہ جی یہ فارم کر دیں آپ, تاکہ ہمیں کوئی اکاؤنٹنٹس کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے. ہمیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے کیا کیا فارمز میں کیا کیا چیز ہم نے بھرنی ہے. اس طرح سمپلیفائی کر دیں, آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی, ہماری زندگی بھی آسان ہوگی, اور ہم اتنے ایڈیشنل فائلرز لے آئیں گے. اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ بجٹ کو تو ہم ایک سائڈ پہ آگے لے کے جائیں گے, اگر ہم یہ پروسیس ٹھیک کر دیں جس میں ہیومن انٹرونشن کم ہو, دیٹ از دا وے فارورڈ. The next thing I just want to say is کہ جی یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے انہی پہ دوبارہ لگا دیا, اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, انڈسٹری پہ بھی اس کا اطلاق ہوا, جو سیلری کلاس ہے اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوا,
اور وہ ہمارے پاس اس وقت جو جس پروگرام میں ہم جا رہے ہیں دے آر ویری ویری کلیئر کہ جتنی پریزمپٹیو رجیمز ہیں, جتنی آپ نے ایگزیمپشنز دی ہوئی ہیں, اور آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ 3.9 ٹریلین روپیز کی ایگزیمپشنز ہیں اس ملک میں, ان کو آپ نے ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس میں کی وجہ سے دیر از اے پارٹ وچ ہیز گون مور آن دا سیم. تو میں اس کو جو چیز ہے وہ ہے, کیونکہ آئی ایم ہو آئی ایم. میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ ہر چیز کو ہم نے جا کے کہنا ہے کہ جی نہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا. لیکن یہ کہنا کہ آپ ایڈیشنل سیکٹرز کو نہیں لے کر آئے, اس میں میری صرف گزارشات ہیں کہ ریٹیلرز, میں پھر دہراؤں گا کہ جو مفتاح صاحب نے 2022 میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے, اس وقت لگ جانا چاہیے تھا, بیکاز وی کین ناٹ ہیو اینی سیگمنٹ وچ از ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سوسائٹی اینڈ ٹو دا ایکسچیکر. تو اگر وہ اس وقت لگ گیا ہوتا, وہ جو ایک بوئنسی کا ایلیمنٹ, میں لیکن ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہتا, وہ ایک خاص رقم ہو چکی ہوتی اس وقت 2024 میں. بٹ اب ہم انشاءاللہ وہ کرنے جا رہے ہیں, اور میں اپنے جو تاجر بھائی اور بہن ہیں ان کا بہت مشکور ہوں, کیونکہ ایز آف یسٹرڈے 42,000 ریٹیلرز ہیو رجسٹرڈ, اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ فرام جولائی. تو یہ بڑی کلیئر بات میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ ہم ایڈیشنل نہیں لے کر آ رہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے, اس میں ڈیمانڈ سائڈ پہ تو ہم نے کیا ہوا تھا, اب ہم سپلائی سائڈ جو ہیں, جو ہمارے بھائی اور بہن جو ڈیولپرز ہیں اور جو کنسٹرکشن میں سائٹ پہ انوالوڈ ہیں, ان پہ بھی ہم نے جو ایڈیشنل اس وقت بات کی ہے آن دا ڈیمڈ انکم, تو سپلائی سائڈ کو بھی ہم ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. تو میں بڑا کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی آپ ایڈیشنل سیکٹرز پہ آپ نہیں جا رہے, تو اس پہ ہو سکتا ہے ہم شاید بجٹ میں میرے سے کوتاہی رہ گئی ہو کہ یہ میں اس میں بہت طریقے سے آپ کو نہیں بتا سکا. تو اس پہ اگر آپ کے کوئی اور سوال ہوں گے تو میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از نان فائلرز. میں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ نان فائلر کی اختراع مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ہاؤ کین اٹ بی کہ ابھی جو آپ بات کریں گے کہ جن پہ ٹیکس آلریڈی لگا وہ دیتے جائیں, اور باقی لوگوں پہ ہم نے 2-3% کا ڈفرینشیل رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارے پاس ریونیو آ جائے, لیکن آپ اسکیم سے باہر رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان دس پرٹیکولر بجٹ وی ہیو ٹیکن اٹ ٹو دا پیونیٹیو لیول. اگر میں نان فائلر ہوں, مجھے 3-4-5 دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا ٹیکس فائل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور آئی ایم ویری کلیئر کہ انشاءاللہ سونر دین لیٹر ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے. اس کے علاوہ جی یہ میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں آن دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ اسپینڈنگ, کیونکہ اوبیسلی اس پہ بھی بڑے ویوز ہیں کہ آپ نے کیا کیا, کیا کر رہے ہیں. اب اس میں جو وزراء حضرات ہیں انہوں نے تو وہ سیلری نہیں لے رہے. میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے یوٹیلیٹی بلز بھی پے کر رہے ہیں, کیونکہ میں اب کچھ 4 مہینے سے ہوں اس جاب میں, یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں. بٹ دیٹ از اونلی گوئنگ ٹو پٹ اے لٹل بٹ آف ڈینٹ ان دا انٹائر تھنگ. یہ سمبولک چیزیں ہیں. سو پی ایس ڈی پی اس کو ہم نے کاٹا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے, اور اس لیے بھی کاٹا کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, جس طرح سندھ گورنمنٹ یہ چلا رہی ہے, اس کو یہاں زیادہ سے زیادہ لایا جائے. بیکاز اگر آپ پی 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 میں پروجیکٹس لے کر آئیں گے, دا ادر تھنگ ول شو از کہ اکنامک وائبلٹی. ہم کون سے پروجیکٹس لا رہے ہیں جو یہ بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں. ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ جب ہماری جو ریسیٹس ہیں اس میں سے 60% صوبوں کو دے کے, باقی ڈیٹ سروسنگ دے کے, باقی تو جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ ادھار پہ کر رہے ہیں. آپ نے بھی لکھا ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ اپنے یہ پی ایس ڈی پی بڑھاتے جائیں, لیکن اس میں اب ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لے کے جانا ہے, اور ایک صوبے نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بات ہوئی جی پینشن کی. یہ بجٹ کا حصہ نہیں تھا, لیکن ای سی سی میں یہ ڈیسیجن ہوا. اینڈ آل آف یو نو
کہ کتنی انفنڈڈ لائبلٹی ہے آن دا پینشن سائڈ. تو یہ ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ قدم اٹھایا ہے in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces کا ہم نے 1 سال کا اس لیے بات کی ہے کہ ان کو اپنے سروس سٹرکچر کو دیکھنا ہے. So that is going forward. لیکن ہم اس پہ رک نہیں رہے. جو ایگزسٹنگ ہے اس پہ بھی جو کوئی لیگل ایشوز ہیں ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. اینڈ وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے, بیکاز آپ لوگ بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو ہم کیونکہ اٹس اباؤٹ $1 trillion آف لائبلٹیز ایوری سنگل ایئر. تیسری چیز ہے منسٹریز, اور اس میں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان مائی ہی ہیز آسکڈ می ٹو چیئر دس, کہ ہم نے یہ جو منسٹریز ہیں جو ان کو ہم نے بند کرنا ہے یا ان کو ضم کرنا ہے یا ان کو ڈیوالو کرنا ہے. تو یہ ہم کوئی بگ بینگ اپروچ نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سالوں سال لگ جائیں, مہینے لگ جائیں. جو چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی ہم اس کو اناؤنس پرائم منسٹر صاحب اس کو اناؤنس کرتے جائیں گے اور ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے. جیسے انہوں نے PWD کا 2 ہفتے پہلے اس کی کلوجر کا اناؤنس کیا تھا, کل ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور اس میں پورا امپلیمنٹیشن پلان اس کو دیا گیا کہ اس میں ہم نے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان پروجیکٹس کو جو صوبوں کو دینا ہے صوبوں کو دینا چاہیے, جو اور محکموں کو دینا ہے ان محکموں کو دینا چاہیے. جو سلسلہ ہے امپلائیز کا وہ انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو رنگ فینس کریں گے تاکہ ان پہ جو بوجھ ہے وہ نہ آئے. اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح جو لیگل ایشوز ہیں ان کو لے کے دیکھا جائے. جو ایسٹس ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں یا ان کی سپرویژن میں ہیں ان کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ بیکاز ایک چیز اناؤنس کر دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا اور وہ بھی ان دا رائٹ کائنڈ آف وے از ویری امپورٹنٹ. تو یہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. لیکن میں ابھی آلریڈی آپ کو ذکر کر چکا ہوں, جب آپ یہ دیکھیں نا کہ جی یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, یہ بڑے آئٹمز ہیں جی. PSDP is 1.15 trillion, pension is more than $1 trillion, ministries over in the larger scheme of things پوری سول بیوروکریسی کو چلانے کا از 850 billion. تو یہ وہ سارے بڑے ایریاز ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم کام کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. بس 2-3 اور گزارشات آپ کے سامنے, اور پھر انشاءاللہ مقصد ہے کہ آپ کے سوالات لیے جائیں اور ان کو ہم آگے لے کر چلیں. ہم جو فرام مائی پرسپیکٹیو کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا, اور انشاءاللہ یہی ہماری حکمت عملی بھی ہے اور یہی خواہش بھی ہے اور یہی پختہ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ یہی ہوگا. لیکن ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. سو دیر آر 3 things which are road to market. ایکسپورٹس, اور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ تو ایکسپورٹ کمیونٹی کو لے آئے ہیں دا نارمل ٹیکس رجیم. ہاں وہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ایکسپورٹس پہ ٹیکس نہیں ہے, ان کی انکم پہ ٹیکس ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر کمپنی لاس کرتی ہے تو کوئی ٹیکس نہیں انہیں دینا پڑنا. لیکن میں اس میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ان کو ہم نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں, لیکن جیسے پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کے سیلز ٹیکس ریفنڈز میں کوئی جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جولائی تک کے, جون اینڈ تک کے, آج شام تک کے جتنے ڈٹرمنڈ ٹیکس ریفنڈز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں ساری ایکسپورٹر کمیونٹی کو مل جائیں گے. اب اس کا تخمینہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن دس ول بی نارتھ آف اباؤٹ 50 billion rupees, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم ان کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں, بیکاز دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہاریزونٹل ایکوٹی, جو ہم نے ان سے پرومس کیا ہے کہ آپ کے جو ریفنڈز اتنے ڈیلے ہوتے ہیں وی کم تھرو آن دوز ریفنڈس. تو انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ اینڈ دین ایز BAU پروسیس ہم ان کو یہ ریفنڈز دیں گے. دوسری ان کی جو ہے DLTL جو سالوں سال سے ان کو نہیں ملے, تو یہ بھی میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر اس میں ہم نے بجٹ میں ایلوکیشن رکھی ہے تاکہ ہم ان کو یہ جو ان کے بہت
سالوں سال کے جو ان کو ڈی ایل ٹی ایل میں نہیں ریفنڈز ملے وہ بھی انشاءاللہ ملیں تاکہ وی ٹیک اٹ فارورڈ. ایف ڈی آئی اس میں بڑی بات ہوتی ہے اس وقت اوبیسلی سعودی عربیہ کی, یو اے ای کی, اس میں کام سلسلہ چل رہا ہے. سی پیک پہ بات ہوتی ہے. ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کی اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی. ہاں اس میں سے ایک دو چیزیں ہیں, بٹ پرائمرلی سی پیک فیز 2 از اباؤٹ مونیٹائزیشن آف دا انفراسٹرکچر وچ وی کریٹڈ. جو میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گیا اور لوگ بھی ہم گئے, دس از اباؤٹ ری لوکیشن آف دیئر انڈسٹری ہیئر تاکہ اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس, اور انشاءاللہ اگلے سال میں وی ول ایکسیس انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس انکلوڈنگ دا پینڈا بانڈ. ایگریکلچر اور آئی ٹی یہ ہمارے گروتھ سیکٹرز ہیں. آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. پی ڈی ایل پہ بات ہو رہی ہے, میں بڑا اس پہ کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایل ہم بالکل اس کا اطلاق جو 70 کا ہم نے ہدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے. یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ یہ ہم نے جو پہلا بجٹ تھا, پہلا جو میں نے تقریر کی اس میں یہ نمبر ہم نے 80 رکھا تھا, جس کو ہم نے ریوائز کر کے 70 لے کر آئے ہیں, اور اس کا بالکل اطلاق نہیں ہو رہا. اس کو ہم ایز ہیڈ روم رکھیں گے, ایز سیلنگ رکھیں گے. نیشنل فسکل پیکٹ یہ میری چیف منسٹر صاحبان سے اور چیف منسٹر صاحبہ سے گفتگو ہو چکی ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو ہم آگے ان کے ساتھ ضرور اس پہ بات کریں گے. اس کا بجٹ سے تو بہت کم تعلق ہے, لیکن ملک کی سسٹینیبلٹی سے بہت امپورٹنٹ تعلق چاہیے وہ لگائیں. صرف 60% جو پروسیڈز ہیں اس کے بیسس پہ منحصر نہ کریں, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پھر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. اور جو ایکسپینڈیچر شیئرنگ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں, اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو ان کی مشاورت سے آگے چل رہی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے از کہ آئی ایم ایف کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی ہیں, اور میں اس میں بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اینڈ دا آئی ایم ایف پروگرام از آر ایشورنس ان ٹرمز آف دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, تو یہ پروگرام ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں. یہ ناگزیر ہے. جو ناقد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس پروگرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ پروگرام اس کی بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے, اینڈ انشاءاللہ وی آر ویری آپٹمسٹک کہ وی ول بی ایبل ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن for an extended fund program which is going to be larger and longer in nature. میں جی یہاں رکتا ہوں تاکہ آپ کے جو سوال جواب ہیں ان پہ ہم بات چیت کر سکیں. جی بہت مہربانی. منسٹر صاحب, یہ جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ جو بجٹ آپ نے پیش کیا ہے یہ آئی ایم ایف کی اسسٹنٹ سے یا ہماری اسسٹنٹ سے آئی ایم ایف نے تیار کیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے, آپ نے انگیج کیا ہوا ہے, کیا آئی ایم ایف سیٹسفائیڈ ہے جو کچھ آپ نے آج تک کیا ہے, اور کیا اس بات کا کوئی چانس موجود ہے کہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں, کیونکہ لوگ تو بہت پریشان ہیں, ڈیفینیٹلی لوگ بہت پریشان ہیں, آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن کیا کوئی ریلیف کا کوئی چانس بنتا ہے؟ اٹس اے لے مین کویسچن, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو نو فرام یور گڈ سر. جی بہت بہت شکریہ. جی دیکھیں, چونکہ پرائم منسٹر اس کو خود کہہ چکے ہیں تو مجھے اس میں آئی وڈ ریپیٹ واٹ ہی ہیز سیڈ کہ ہماری اس بجٹ کے سلسلے میں ان کے ساتھ مشاورت جاری رہی ہے. کیونکہ یہ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ یہاں پہنچ گئے, اب پھر کوئی منی بجٹ آئے گا, نہیں منی بجٹ آئے گا. تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز وی آر ویری کلیئر ان آر تھاٹ پروسیس کہ ہم نے اس پروگرام کو آگے لے کر جانا ہے تاکہ جو ہماری کرنسی اسٹیبلٹی ہے, جو ہمارے ریزروز ہیں, جو باقی ساری. دیکھیں سر, مسئلہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ جی اسٹیبلائزیشن چھوڑ دیں, گروتھ کی طرف چلے جائیں. ہماری اکانومی از امپورٹ لیڈ. یہ پہلے میں کوئی بہت بڑی پاسٹ ہسٹری کی بات نہیں کر رہا سر, یہ اب پچھلے 3-4 سال میں یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کہا جی چھوڑیں ادھر, ہم جائیں گے جی گروتھ کی طرف. بیکاز یو آر امپورٹ لیڈ, گروتھ تو آپ کر دیتے ہیں, 3-4 مہینے میں یو رن آؤٹ آف ڈالرس.
and then you have to go back on your knees to renegotiate the entire program. تو اس قسم کی جو ہے اس کو ہمیں اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، بیکاز کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. باقی جو آپ نے بات کی جی کہ جو پریشانی ہے، میں بالکل بات سمجھتا ہوں، وہ بالکل بات سمجھتا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ سیگمنٹس پہ جو ایڈیشنل ٹیکسز آئے ہیں اس کی وجہ سے یو نو دا اسٹریس دیٹ پیپل فیل، ڈفرینٹ سیگمنٹس فیل، وہ اس کا بالکل یو نو ایمپتھائز، آئی سمپتھائز، بٹ اس کا جو تدارک بھی ہم نے کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. میں نے ابھی ایک ایگزامپل سر آپ کو دے دی ہے، ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ تو کر دینا ان ٹرمز آف پروسیس، کہ اگر ہم ایکسپورٹر کمیونٹی کو لے آئے ہیں ان دا نارمل ٹیکس رجیم، تو جو ان کے ہم نے باقیات دینے ہیں وہ تو ہم دیں نا، جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو جو ہم نے کرنا ہے، لاٹ آف تھنگز ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، فنڈ نے یہ کر دیا، یہ تو ہم نے کرنا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج یہ آپ کے سامنے موقع مجھے مل رہا ہے، میں اس کو اعلان کر دوں تاکہ کل آپ مجھے یو کین ہولڈ می اکاؤنٹیبل کہ آپ کل یہ کہہ کے گئے تھے. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بیکاز دس از ناٹ آن، کہ یہ اتنی دیر لگتے رہیں، وہ فالو اپ کرتے رہیں، جو ان کے ڈٹرمنڈ واجبات ہیں وہ ہم ان کو واپس کریں اور ٹائملی واپس کریں. اور اسی طرح جی میں آپ کا سوال بالکل درست ہے، میں بڑا کلیئر ہوں جی انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے، انفورسمنٹ سے میری کیا مراد ہے، جو ہماری لیکیجز ہیں، جو ہماری تھیفٹ ہے، جو ہماری کرپشن ہے، دیز گو انٹو ٹریلینس. میں پہلے بھی آپ کے اسی فورم میں ذکر کر چکا ہوں 2.7 ٹریلین روپیز ان اسٹاک لٹیگیشن. اس میں سے اگر آدھا بھی آ جائے، جو ہماری یہ میں نے فراڈز کی بات کی ہے، اس میں سے ہم آدھا بھی روک سکیں، اس کا فنڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، اور آئی ایم بینگ ویری اوپن، نہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم انفورسمنٹ کریں گے، نہ فنڈ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ انفورسمنٹ کریں گے. اور کیونکہ یہ ہمارا 70 سال کا تجربہ ہے، تو اب میں یہ صرف آپ کے سامنے یہ بات یہ کر رہا ہوں، لیکن ہوگا تبھی جب ہم کر کے دکھائیں گے. That I'm very clear that the actions have to speak louder than the words, other than the skepticism in this room and skepticism in other places, کہ وہ پھر ease of collection اور جو جہاں سے certainty of collection ہے ہم وہیں جاتے جائیں گے. اور اگر ادھر ہی جاتے گئے تو this will become even more untenable than where we are today. scope of relief میں question تھا کہ scope of relief ہے down the line. بالکل ہوگا جی انشاءاللہ، انشاءاللہ. جی کیا نہیں صاحب. ٹھیک جو لوگ آپ کی سائڈ آف دی ٹیبل تھے ان کو آپ نے پروٹیکٹ بھی کیا، ان کو آپ نے ریلیف دی. پیپل آن دی ادر سائڈ ہیو بین ٹیکسڈ ہیویلی. صرف ایک دو مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا تاکہ وضاحت ہو جائے کہ جو آپ کے ایم پیز ہیں ان کے لیے آپ نے آکسیجن انکریز کر دیا. جو آپ نے پراپرٹیز اور ریئل اسٹیٹ کے ٹیکس لگائے، اس میں جو لوگ گورنمنٹ سروس میں ہیں، وہ بھرتی میں ہیں یا روڈس میں ہیں یا سول میں ہیں، ان ساروں کو جو ٹیکس ریلیف کا وہ ان کو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دی ہے. اور انہیں کے بھائی جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، جنہوں نے سال کی رشوت کی ضرورت نہیں ٹیکس دی ہے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اگر کوئی ایک ایسٹ آیا اس کے اوپر آپ نے 45% 15% فائدہ نان فائدہ ٹیکس بھی ہے. انہیں کے بھائی جو گورنمنٹ سروس میں ہے ان کے اوپر وہ ٹیکس آپ نے ایگزمپشن دے دی. لگتا یوں ہے کہ جیسے آپ نے ڈی ایچ ایس ریلیٹڈ جتنے ریئل اسٹیٹ اس کو آپ نے ایگزام کر دیا، اور جو باقی سیکٹر تھے جو غریب غربا کے، چل ان کو غریب غربا نہیں کہتے جی، آپ کہتے ہیں آپ نے ان کے اوپر ٹیکس دیا. ایک ہی گھر کے اندر دو بھائیوں کو آپ نے ڈفرینٹ ٹیکس ریٹ کے اوپر وہ کرنا ہے. ایک تو یہ دوسرا سر یہ بتائیے کہ آپ ریپیٹلی یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ نیو فسکل پیکٹ، تو نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ ہے اس کا کیا یہ سم تھنگ اباؤٹ این ایس سی ہے یا اس کے نیچے ہے، یا مطلب اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے؟ جی جی سر، آئی تھنک یعنی صاحب آپ کے دونوں سوال جو ہیں وہ بڑے بڑے مناسب سوال ہیں. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود 4 مہینے سے آئی ایم آن دس سائڈ آف دا ٹیبل، 6 سال میں اسی سائڈ سے ہو کر آیا ہوں، بینگ ان دا پرائیویٹ سیکٹر.
and on the salaried staff as well. تو میں نے تو پہلے ہی ذکر کیا کہ یہ میں آپ کو پہلے ذکر کر دوں کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ کام آن دا salaried class in terms of the discussions and where we have ended. Is it more burden? The answer is absolutely there is more burden. اور اس میں اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے پہلے سوال کیا کہ جیسے ہی فسکل ہمیں اسپیس ملتی ہے میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس سیگمنٹ کو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ریلیف دیں گے. دوسری آپ کی بات رہی کہ جی آپ نے اسپیسیفک ایگزیمپشنز دی ہیں ایٹسیٹرا. ہم نے کیانی صاحب ہم نے صرف ایکسٹینڈ کیا ہے جو ایگزسٹنگ ایگزیمپشنز ہیں, کوئی نئی ایگزیمپشن نہیں دی. جو نئی ٹیکسز آئے ہیں دوز ایگزیمپشنز ہیو بین کیریڈ تھرو. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ کوئی اس میں ایڈیشنل نہیں ہے, جو آلریڈی ایک رجیم تھی اسی کو ہم نے کیری فارورڈ کیا ہے. جہاں تک نیشنل فسکل پیکٹ کی بات ہے تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں سر, اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں 2010 میں یہ لاسٹ ہوا تھا NFC ایوارڈ اور اس میں کانسٹیٹیوشن از ویری مچ انوالوڈ. تو ہماری تو اس وقت یہ ہے بات کہ ہم نے جو صوبوں سے اب بات کرنی شروع کی ہے, وہ صوبوں سے بات یہ ہم نے کرنی شروع کی ہے کہ جو ریونیو اور ایکسپنسز ہیں ان کو اس طریقے سے آگے لے کر چلیں کہ جو پورا سوورن ہے, جو ملک کے لیے جو ہے وہ سسٹینیبل ہو سکے. جیسے میں نے ذکر کیا ایٹ دا کنٹری لیول 9.5 سے 13% جانا بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ 17-18% پہ کرتے ہیں. یہ جب ریلیف کی بات کرتے ہیں وہ ریلیف اسی صورت میں آ سکتی ہے نا کہ جب آپ کے جو محصولات ہوں وہ آپ کے ایکسپینڈیچر سے کم ہوں. تو اس میں ہم نے جو صوبوں سے ابھی مشاورت شروع کی ہے وہ اسی طرح شروع کی ہے کہ ان کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ آپ فردر جو آپ کے متعلقہ ٹیکسز ہیں آپ ان پہ فوکس کیجئے اور ایڈیشنل اس میں ریسورسز لے کر آئیے. دوسری یہ ہے کہ ایسے ایکسپینڈیچرز ہیں, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو ایسی ایکسپینڈیچرز ہیں جو صرف صوبوں سے متعلق ہیں تو وہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچرز آپ اٹھائیے تاکہ اس کو ہم آگے لے کر جا سکیں. اور اس میں آپ ذکر کرتے ہیں جو ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں ان پہ ذکر ہو رہا ہے کہ چونکہ آپ کے اپنے صوبے میں اس کا ایک فائدہ ہے تو اس میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اخراجات شیئر کیجئے. اسی طرح جو PSDP ہے, PSDP میں جو بالکل ایسے منصوبے ہیں, ایک سڑک ہے جی جو 3 صوبوں کے ساتھ ملتی ہے, ایک ڈیم ہے جو سارے صوبوں کو ہیلپ کرے گا, تو وہ تو بالکل فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک ایسا منصوبہ ہے جو صرف اس پروونس کے ساتھ متعلقہ ہے تو ہماری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان میں لے کر آئیے کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں. تو یہ کیانی صاحب یہ ہماری گفتگو جو ہے اس وقت اس کا آغاز ہے, بٹ آئی ایم سنسیئرلی ہوپنگ کہ ہم جو ہے وہ اس کو ہم آگے لے کر بھی جا سکیں اور اس پہ کوئی ایک خاطر خواہ ہم اس پہ رزلٹ بھی لا سکیں. بیکاز میں بار بار ایک ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر سے آیا ہوں کہ ہم اگر ایک انٹرپرائز کی سوچ رکھیں, کیونکہ اگر ہم کہیں میں نے اور بھی یہ کہا تھا اگر ہم ایک کشتی میں سوار ہیں اور میں یہ کہوں کہ ایکچولی 6 جو ہے تمہاری سائڈ آف دا بوٹ ہے تو پھر خدا نہ خواستہ اٹس ناٹ اے کویسچن آف وین, اٹس اونلی اے کویسچن آف اف دیٹ دی انٹائر بوٹ از گوئنگ ٹو سنک. تو اس لیے میں ان گزارشات کے ساتھ میں چیف منسٹر کے سامنے جا رہا ہوں کہ اس کو ایک ایز اے سوورن نیشن ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. تھینک یو. آپ نے کہا کہ PSDP سے آپ نے 250 جی مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ جو SDGs یعنی جو پارلیمنٹ کی اسکیمز ہیں کیا آپ نے اس پہ بھی کٹ لگایا ہے, اس کو ختم کیا ہے, کیا IMF نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا اور اس وقت آپ نے اس کو پہلے نہیں تھا PSDP میں لیکن بعد میں اس کو ایڈ کر دیا. ایک دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو آپ منسٹریز اور ڈویژنس ختم کر رہے ہیں اس میں جو لوگ امپلائیز ہیں
आपने तो इतने सवाल पूछ लिए हैं, बाकियों को भी कुछ जगह देते हैं। टैरिफ जो है जी। IMF की डिमांड है कि आप नोटिफाई करें जो कि नेपरा का डिसीजन है। जी जी। तो मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी बिजली इस्तेमाल करता है वो भी उसको बिल देना पड़ता है, और नहीं इस्तेमाल करता तो फिर उसको IPPs की जो पेमेंट्स हैं उसकी भी जो है वो पेमेंट्स करनी पड़ती है। तो ये मुझे बताएं कि आखिर कब तक पाकिस्तानी कौम इन चीज़ों से गुजरेगी, और ये 75 बिलियन वाला लाजमी बता दीजिए, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन इन्वॉल्व है, 50% से ज़्यादा जो है इसमें कमीशन इन्वॉल्व है। देखिए ये जो PSTP वाला सवाल है वो जिस प्रपोर्शन से सारा हम ये देखें, कट की बात नहीं है। मैं इस पे एक्चुअली यकीन करता हूँ और यकीन रखता हूँ कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो तो हमारे प्रोजेक्ट्स और ऑलरेडी 70-80% मुकम्मल हो चुके हैं, उनको 81% इस एलोकेशन में वो प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं जो 70-80% एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन के करीब है। उनको कंप्लीट करना आई थिंक हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए ताकि उसका मईशत में उसमें हेल्प मिल सके। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि 19% आर ओनली द वंस विच हैव बीन एडेड, नंबर 1। नंबर 2, मैं वो टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनमें से वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हमें एक रुपी कवर देना पड़ता है। रुपी कवर ये है कि जो वर्ल्ड बैंक, ADB, AIB से जो आ रहे हैं उनका हमें रुपी कवर रखना चाहता है, क्योंकि वो भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमें पाया तकमील तक लेके जाना है। बाकी जो आपने बात की कि जो ये SDGs हैं, ये हम जो है उनको हमने जो है प्रोपोर्शनेटली उसको आगे लेकर जा रहे हैं। देखिए जहाँ तक आपने बात की जी करप्शन, मैंने तो देखिए ऐसी चीज़ मैंने जिक्र किया है, ये जो PWD है माय फ्रेंड, इसका मकसद जो है ये प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, राइट, कि इसका मकसद ये नहीं है कि उन कॉलीग्स के साथ हमने क्या करना है। ये भी आपको बता देता हूँ, 6100 लोग हैं, बिकॉज वो आपके अगला जो मुतलका सवाल है उसमें है। उसमें से कुछ लोग हैं वो आर द इंजीनियर्स, SDOs एक्सेट्रा। फिर उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेंटेनेंस में हैं, माली हैं और लोग हैं। वो तो हमें एक सर्विस अपनी रखनी है ना, उन्होंने तो वो काम करते रहना है जो काम करने देना है। मकसद इसका डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, जो अभी भी बात हो रही है कि जी मिनिस्टर किसी को मुलाजमत से निकाला तो नहीं जाएगा। तो अगर फर्ज करें आगे जाके वेदर इज दिस और वेदर इज प्राइवेटाइजेशन, उन एम्प्लॉयज़ का जो है, देखिए मैं भी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में खुद भी चल के आया हूँ, ये बैंक्स भी सारे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के साथ चल के आगे गए हैं, राइट। तो उस वक्त निकाला भी गया, उस वक्त अब हायरिंग भी दबा के हो रही है बैंकों में। तो ये जो है अगर फ़र्ज़ करें दे आर पीपल हु फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ पीपल विल बी रिटेन्ड अगर दे आर कॉम्पिटेंट, अदर पीपल हु हैव टू बी गॉन, उनको रिंग फेंस करके उनका एक मुनासिब रिडंडेंसी पैकेजेस होते हैं, उनके जो भी लीगल इसकी रेमिफिकेशंस हैं जी, वो तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप आज के उठ के प्राइवेट सेक्टर में तो चलें, ये गुंजाइश फिर भी मौजूद है, राइट, कि समवन कैन टेल मी कि थैंक यू वेरी मच एंड 3 months यू शुडंट बी हियर, राइट। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, हम जो भी लीगैलिटीज़ हैं उसके उस फ्रेमवर्क में हमें चलना पड़ेगा और इसको हमें रिंग फेंस करके इसको आगे, इसीलिए मैंने वो PW का जिक्र किया। डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता आपको एक महकमा बंद कर दे, वो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, देयर हैज़ टू बी प्रॉपर हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जो आपने करप्शन की बात ही की है, वहाँ मसला ये है कि इट्स नॉट देयर डायरेक्ट कॉस्ट, इट्स द कॉस्ट ऑफ हाउ मच मनी इज एलोकेटेड, how much money is actually spent and how much money is actually whistled away. That is the real cost to the exchequer, my friend. तीसरी चीज़ आपने जो कही है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की, देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ और इसमें मैं आपको कहूँगा कि अगर अवैस लगारी साहब अभी तक नहीं तशरीफ़ लाए तो वो आपके साथ बैठें, जितना वो काम कर रहे हैं ऑन द प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म, आई थिंक वन हैज़ टू गिव हिम फुल मार्क्स फॉर दैट। और उसमें गवर्नेंस की भी बात हो रही है, बिकॉज इट हैज़ टू स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के उनमें पॉलिटिकल अपॉइंटीज हम ना लगाएं, हम प्राइवेट सेक्टर के लोग लेकर आएँ, प्राइवेट सेक्टर के लोग चेयर करें उन बोर्ड्स को। दोज प्राइवेट सेक्टर बोर्ड्स हैव टू बी ड्रिवन नाउ थ्रू
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्योंकि ये बात नहीं है कि मैं बैठा हूँ तो बैठा हूँ, मुझे बताया जाए कि मेरे ये टारगेट्स हैं, अगर मैं टारगेट्स मीट नहीं करता तो मुझे फारिग कर देना चाहिए, इस पे काम कर रहे हैं। और दूसरा जो आउटसोर्सिंग या प्राइवेटाइजेशन उस पर काम हो रहा है, बिकॉज देखिए जी अगर हम ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं लाएंगे, क्योंकि बात जो होती है जी बजट में आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, ये है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो चल रही हैं, ये बजट का हिस्सा नहीं है, और बजट का हिस्सा उसी वक्त बन सकती हैं व्हेन आई एम एबल टू क्वांटिफाई, क्योंकि ये आपका जो गिला है वो दुरुस्त गिला है कि ये कहाँ से, ये सेविंग्स कहाँ से आएंगी। वो ये है कि हमें 4 महीने हुए हैं, दिस प्रोसेस इज़ इन द वर्क्स, और अब अवैस लगारी साहब मुझे बताएंगे कि इतनी मैं थेफ्ट, जिस तरह मैंने FBR की थेफ्ट की बात की है, उनका तखमीना है 500 बिलियन रुपए की थेफ्ट हो रही, ये 600 बिलियन चले, आज स्टैंड करेक्टेड 600 बिलियन। मैं सर ये आपको जिक्र करना चाहूँ कि देखें ये जो एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स लिए गए हैं, अगर आप भी हमारी बात मान लें और दूसरे लोग भी हमारी बात मान लें कि हम ये इंशाल्लाह करके दिखाएंगे, तो अगले साल ना सिर्फ ये रेवेन्यू मेजर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसमें जो आपने सर रिलीफ की बात की है वो फिर हम ये करके दिखाएंगे, बट हमें करके दिखाना है। एंड यू नो आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, तो इंशाल्लाह हर 2 महीने के बाद हम मिलते रहेंगे, एंड यू हैव टू होल्ड अस अकाउंटेबल। जी सर। सर सर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट
بہت مہربانی جی. دیکھیے میں آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا اور جو باقی کچھ پوائنٹس ہیں ان کو ساتھ مل کے کروں گا. پہلی بات تو آپ کی بالکل درست ہے, کیونکہ ہم یہ جب ٹیکسز لگاتے ہیں, انکلوڈنگ جب ہم بات کرتے ہیں یہ سپر ٹیکس, ہم کہتے ہیں کہ ہم 1 سال کے لیے لگا رہے ہیں, بٹ دی ریالٹی از, کیونکہ میں خود یہ 6 سال دوسری سائڈ پر ہو کر آیا ہوں, اس لیے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ 1 سال کے لیے لگے گا اور اس کے بعد اگلے سال ریورس ہو جائے گا, وہ نہیں ہوتا نا سر, وہ نہیں ہوتا. میں 6 سال خود یہ دیکھ کر آیا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ان ٹرمز آف انفورسمنٹ, جو ساری آپ نے باتیں کی ہیں, اور یہ سارے جو گیپس ہیں, لیکیجز ہیں, یہ جب تک کور نہیں ہوں گے, and I keep on going back to the restructuring of the tax authority and the digitalization of the tax authority. یہ جب تک نہیں ہوگا, ہم یہ لیکیجز بند نہیں کریں گے, تو انفارچونیٹلی جو ایک دفعہ چیز لگ جاتی ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے کہ ہم اس کو ریورس نہیں کر پائے. اور سو اس لیے فار اس ٹو انشور انفورسمنٹ, دس از دا اونلی وے وی کین موو فارورڈ ان انشورنگ کہ یہ اس کو اگر ایک ٹائم پہ نہیں بھی آپ کم کر سکتے, لیکن اس کو بتدریج نیچے تو لانا شروع کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ اتنا روم ہی نہیں ہے کہ اس کو بتدریج نیچے لانا شروع کریں. ضروری نہیں ہے کہ چلیں لگا تو آپ نے دیا ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم, لیکن یو کین سے ایئر 1, ایئر 2, ایئر 3 ہم اس کو بتدریج نیچے لے کے آ سکتے ہیں. اس کے لیے سر ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو انفورسمنٹ والا ہے, تاکہ وی کین کریٹ دیٹ اسپیس. جناب اچھا چھوٹے چلے چھوٹے, جی سر, ٹھیک ٹھیک, جی جی ٹھیک. تو پہلا آپ کا سوال آئی ایم ایف کے تعلق سے تھا. تو دیکھیں, نہیں میں 1 منٹ ذرا بات کر لوں ان سے. دیکھیں یہ ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ تو سب ورچوئل ڈسکشن چل رہی ہیں ان ٹرمز آف موونگ ٹورڈز اے اسٹاف لیول اگریمنٹ. یہ میں آپ کو یقین سے لاتا ہوں کہ دیکھیں وہ 10 دن یہاں رہ کر گئے, اس میں ایک بیسک فریم ورک جو ہے وہ طے ہوا. اب اس بیسک فریم ورک میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, چونکہ آپ خود ان چیزوں کو فالو کرتے رہتے ہیں, تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہی بات میں کروں جو آپ خود فالو کرتے ہیں. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جی کچھ پرائر ایکشنز ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ ہوگا تو پھر ہم آگے چلیں گے. پھر ہوتے ہیں کچھ اسٹرکچرل بینچ مارکس. اسٹرکچرل بینچ مارکس بائی اینڈ لارج وہی ہیں جو پچھلے 3-4 سال سے چلتے آ رہے ہیں, جو ہم کرتے نہیں ہیں, تو اس لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اب ہم نے کہا ہے کہ آف کورس ٹرسٹ اس اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دس انٹو ڈن. تو وہ ورچوئل ڈسکشن جو ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے جولائی کے اوائل میں یا مڈل میں وہ واپس آ جائیں, لیکن ان کا یہاں آنا فار اس ٹو گیٹ انٹو اے اسٹاف لیول اگریمنٹ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے, بیکاز ان کے ساتھ آن گوئنگ ڈسکشن ہے. دوسرا سوال جی آپ کا, ہاں والیوم. دیکھیں ٹینر پہ تو ہماری ایگریمنٹ ہو چکی ہے کہ جی اگر ہم سارا کر رہے ہیں تو 3 ایئر پلس والا جو پروگرام ہے, اتنا تو ہمیں میڈیم ٹرم پروگرام چاہیے. جہاں تک والیوم کا تعلق ہے, وہ ان کے ساتھ اس وقت بات چیت جاری ہے. جو حجم ہے وہ اسی کے درمیان ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں, ود دیٹ کائنڈ آف رینج, اسی حجم کی بات ہو رہی ہے. سو دیٹس دا سیکنڈ تھنگ. تیسرا آپ کا سوال آئی پی پیز. دیکھیے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بھی اویس لغاری صاحب اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ ہم اس کو جو کیپیسٹی پیمنٹس کے لحاظ سے ہاؤ ڈو وی ریزالو دس میٹر ایز وی گو فارورڈ. بیکاز دیکھیے اس وقت جو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑی چیز ہے نا, کہ جو گریڈ ہے وہ زیادہ استعمال کی جائے, کیونکہ جتنی گریڈ استعمال کی جائے گی اتنی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ ایکچولی نیچے جائے گی. تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہے کچھ اعلانات تو کر چکے ہیں, کچھ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک منسٹر پارز تھنڈر ہوئے کہ جب بھی وہ آپ سے بات کریں, لیکن وہ ویلنگ پہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بیکاز ونس دیٹ پالیسی از ان پلیس اس سے فردر جو ہے امپیکٹ آئے گا. بٹ آل آف دس از ورک ان پروگریس. جی آخری سوال عرفان صاحب سے. جناب, جی
دیکھیں یہ میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ کچھ سمبولک چیزیں ہیں, کچھ آر دا ریئل میجرز وچ آر گوئنگ ٹو پلے ویری امپورٹنٹ رول ان برنگنگ ڈاؤن دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز. میں نے جیسے ذکر ہے, کابینہ نے ہمیں کہہ دیا, ہم نے کہا کہ جی ہم اپنی سیلریز نہیں دیں گے, تو یہ سمبولک تو ہم نے کر دیا کہ جی ہم اپنی تنخواہیں نہیں لے رہے, لیکن ہاں جی جی یا تو آئی تھنک اس میں, لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو 10-12 سال سے نہیں ہوئی, تو ان کو ہم نے تھوڑا سا انفلیشن کے مطابق اس کو اسٹریم لائن کیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ ایک دم کوئی یکمک کوئی ایسی مراحت دے دی گئی ہیں. بس یہ لاسٹ کوشچن ہے, دین وی ہیو ٹو ٹیک بس جی کا. جہاں تک پہلی بات ہے, میں وہ پرسنالٹیز اور شخصیات میں نہیں جانا چاہتا, بیکاز دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن جو فنڈ کے ساتھ ہے, جو میں نے پہلے کہا کہ بہت مثبت طریقے سے چیز آگے چل رہی ہے, ہم نے ان کے ساتھ بڑی ایکٹیو نیگوسیشن رکھی ہے, اور جتنے ان کے پرائر ایکشنز ہیں, وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں, ان پہ بھی وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو انشاءاللہ during July you will see the result of that. باقی دیکھیے, یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نے ایکسٹینشن دی ہے آف دا ایگزسٹنگ لاز, اس میں کوئی اسپیشل مراحت نہیں دی ہیں. لیکن جہاں تک ریئل اسٹیٹ کا تعلق ہے, اس میں یہ اب دیکھیے اوور آل جو نان فائلرز کی ہم نے بات کی ہے, یہ دیکھیں آپ کو سمجھنا ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر کوئی سمجھے کہ 9.4 ٹریلین ہمارا اس سال کا ٹیکس میں مد جمانات کا, 9 ٹریلین روپیز کیش ان سرکولیشن. دیکھیں یہ ہم نہیں ہو سکتے متحمل, ویدر از گوئنگ ان ٹو پلاٹس, ویدر از گوئنگ ان ٹو پراپرٹی. اگر یہ ہماری جو اکانومی اس کا فارمل سائز $300 بلین ہے, وین وی نو کہ یہ $600 بلین کی اکانومی ہے, تو آہستہ آہستہ ہمیں اس کو فارملائز کرنا پڑے گا. شارٹ ٹرم پین بالکل ہے, اور میں اس میں آئی ایم دا لاسٹ پرسن ٹو سے کہ اس میں شارٹ ٹرم پین نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ہم یہ چیزیں کر کے دکھائیں تاکہ ہم آگے جا کے ریلیف دے سکیں. بہت شکریہ جی آپ.